آپ کو رشید اللہ صاحب نے یہ کہا، ڈائریکٹر پلاننگ صاحب کا، اس نے یہ کہا کہ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا تھا کہ آپ اتنا پیسہ خرچ کر کے وہ کمرے بناتے؟ میں نے کہا بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ ان بچوں کی طرف اگر آپ دیکھتے تو آپ 12 لاکھ روپے خرچ کرتے. میں نے دیکھا وہ سردی میں تھٹر رہے تھے، باہر ایسے ہو رہے تھے، اوپر سے ایک چھینٹ پڑ گیا تو بچوں کو چھٹی کرنا پڑتا تھا. میں نے کہا یار اس کا یہ چرواری تک تو میں بنا جاؤں تاکہ آگے سے ہمارے ڈی ڈی صاحب کی طرف سے، ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے ہمیں کوئی چیز مل جائے، تھوڑا سا امداد مل جائے تو اس کے اوپر ٹاٹ بھی لگا کہ ہم گزارا کر سکیں گے. تو اس نے وہ کاغذ اپنے دور حکومت میں رکھا، دبا کے ابھی تک رکھا ہوا ہے. ابھی تک پتہ نہیں، ابھی مرتضیٰ صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ مطلب ابھی تک وہ نہیں ہے، آپ نے خرچ کیا وہ نہیں مل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی بات بھی صحیح ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ٹیچر یہ پیسہ خود لگائے گا اور پھر ہم سے مانگے گا تو ہم کہاں سے دیں گے. کاغذی پیچیدگیاں ہوتی ہیں. تو سر اس سے موجودہ ڈائریکٹر، ایک منٹ سر، موجودہ ڈائریکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. وہ اس طرح کیا، یہ بھی میرا ہم جماعت تھا، مجبور ہوا ہوگا. میں نے اس کو یہ کہا جناب آپ ایسے کریں کہ آس پاس سے جب لوگ آتے ہیں، اب اس وقت نالے خالی ہیں، وہاں ٹیچر تو ہیں، اپائنٹمنٹ تو ہیں، لیکن تعداد بچوں کی اتنی نہیں ہے جتنے یہ چلاس شہر میں ہیں. میں 800-900 کراس کر رہا ہوں، اور یہ نیچے تکیہ بھی 700-800 کے بچے ہیں، نیچے شاہین کوٹ بھی 700-800 بچے ہیں. یہ گرل اسکول میں تو 1400 بچیاں ہیں، لیکن ان کے پاس بلڈنگ کی گنجائش بھی ہے، اپنا ڈی ڈی او بھی ہے، لگا سکتے ہیں. ہمارے پاس ڈی ڈی او نہیں ہے. ڈی ڈی او کے لیے ڈی سی نے خط لکھا، ڈائریکٹر صاحب نے 6 تاریخ کو 6 جولائی کو لکھا ڈی ڈی صاحب کو، اور ڈی ڈی صاحب کے دفتر سے ابھی تک وہ لیٹر پینڈنگ میں ہے، ابھی تک آگے نہیں گیا، ابھی تک کوئی نہیں ہوا. کاروائی ہوتی تو شاید ہمیں 2-4 پیسے مل جاتے، تو ہمارے چھوٹے موٹے جو کام ہیں وہ کسی سے مانگنے تانگنے کی بجائے اب ہم خود کر سکتے تھے. اس کے لیے میں نے تجویز بھی دیا تھا کہ ڈی ڈی او تکیہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، کھنر بھی ہے، بڈوگا کی بھی ہے، پھیلانی کا بھی ہے، پھیلانی جگہ بھی ہے، چلاس کے شہر کے جو آس پاس میڈل اور یہ فیمیل میڈل بھی ہے اور فیمیل گرل بھی ہے، اور اس کے بعد یہ پرائمری اسکول بوائز بھی ہیں. ان کو ملا کر ہمیں ایک ڈی ڈی او دیں، مجھے نہ دیں. میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں یہ ڈی ڈی او دیں اور ڈی آئی ایس اپنے پاس رکھیں، ڈی ڈی اپنے پاس رکھیں. ان کا الگ ڈی ڈی او ہو تاکہ یہ لوگ دوروں پہ جائیں گے تو جہاں جہاں جو ضرورت ہے وہاں وہ بنا دیں گے. اب تکیہ ہائی اسکول کے ساتھ مجھے منسلک کیا گیا. آج تک کسی ہیڈ ماسٹر نے میرے اسکول کی لوازمات کے بارے میں آ کے دورہ نہیں کیا ہے، تو وہ مجھے پیسہ کہاں سے دے گا؟ وہ اپنے اسکول کے اوپر خرچ کرے گا، جو بچ جائے گا وہ تقسیم کرے گا، نہیں بچے گا تو ختم ہو گیا. بچہ اگر فیل ہوتا ہے پیرنٹس آ کے نہیں پوچھتے کہ فیل کیوں ہے، اس طرح وہ بچہ بنے گا کیا؟ اس نے ریڈی لگانی یا تو مزدوری کرنی ہے. دوسرا مسئلہ اسکول کے ساتھ یہ ہے کہ یہاں یہ سیٹلائٹ ٹون 10 کنال زمین پر مشتمل جگہ ہے. یہ 10 کنال ایسا ہوا تھا، یہ سابقہ میونسپل کمیٹی کے چیئرمین صاحب نکیر صاحب نے اپنے لیے ہائی اسکول کے زمین، وہ کونے میں جو 3 کنال زمین ہے وہ الاٹ کرایا تھا. اس پر میں اس وقت ٹیچر تھا ہائی اسکول چلاس میں، تو شور مچایا، اپنے اساتذہ کو ملا کے بچوں کو ملا کے شور مچایا. تو اس نے اس وقت ماشاء اللہ کا زمانہ تھا ضیاء کا، اس نے جا کے دوسرا آرڈر لے کے آیا کہ ہائی اسکول کے لیے 10 کنال زمین الاٹ ہو گیا اس کے بدلے میں. اس زمانے میں یہ سامنے یہ سکول کے گراؤنڈ اور پیچھے ہماری سکول کے درمیان والی جگہ میں روڈ نہیں تھا، یہ ایک تھا. تو درمیان میں وہ جانباز صاحب نے وہ روڈ تھا، روڈ ضروری تھا، روڈ اس نے دے دیا تو یہ ٹکڑا الگ ہو گیا. تو یہ فاروق آباد کا سکول ہوا کرتا تھا نیچے، گرل سکول کے ساتھ والا جو سکول گرل پہلے چھوٹے بچیاں وہاں پڑھتی تھی، وہ گرل سکول کو بعد میں فاروق آباد سکول کے نام سے منسوب کیا گیا تھا، وہاں پڑھتے تھے. جب یہ جگہ خالی ہو گیا تو مشال نامی ایک ٹیچر تھا جو ابھی ریٹائر ہو چکا ہے، یہ آگے گوہر آباد کا تھا، اس نے اپنے بچوں کو لا کے یہاں بٹھایا. پھر ڈی سی نے ایکشن لیا اس زمانے کا، پھر ڈی سی خود آیا، اس نے سمجھایا جناب ہم کہاں جائیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ اس کو کوئی دفتر بنانے کی بجائے ہمیں سکول میں دے دیں. تو اس نے کہا ویری گڈ، آپ نے اچھا سجیشن دیا ہے، لہٰذا یہ سکول کے لیے ہے، لائٹون سکول کے لیے کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہیڈ ماسٹر ہائی سکول سے لکھوا دیں. تو وہاں وہ ٹیچر آیا، میٹریکولیٹ تھا، وہاں آ کے وہ پوری بات میں نے سمجھایا. تو میں نے ترجمانی کی، بلال صاحب ہوا کرتے تھے میاں والی کے، میں نے اس کو کہا جناب ایسا کریں برائے مہربانی یہ دے دیں. تو اس نے اس وقت اس کو ایک روکا دیا کہ میرے کوئی وہ نہیں ہے، چونکہ میرے حدود سے باہر چلا گیا ہے، یہ لہٰذا سیٹلائٹ ٹون کے لیے دے دیا جائے. پھر سیٹلائٹ ٹون کے نام پر یہ سکول چلتا رہا. فرید اللہ صاحب کے زمانے میں بابو سر چونکہ سیاحتی مقام تھا، وہاں کے لوگوں نے
وہ لوگ ڈبل رہتے ہیں. یہاں سردیوں میں یہاں آتے ہیں فاروق آباد میں, ڈی سی کے آفس سے اس طرف والا محلے میں رہتے ہیں, اور گرمی میں پھر چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمارے بچوں کے لیے وہاں سردی ہوتی ہے, ہم 1 نومبر کو یہاں آئیں گے, 1 مئی کو چلے جائیں گے, ہمیں ادھر 2 کمرے کی جگہ دے دو. پھر قدوس صاحب نے سکیم دی, قدوس صاحب کی سکیم کی بنیاد پر وہ 2 کمرے بنے. انہوں نے آہستہ آہستہ اس سے وہ ہمارے ڈی ڈی سے وہ پتہ نہیں کیسا کرایا, درمیان میں پارٹیشن کرایا. اب 2.5 کنال زمین ان کے پاس ہے, وہ 1 مئی کو چلے گئے ہیں. آج تک ہم ترس رہے ہیں. ہمارے بچے اس وقت 4 سیکشن باہر اس گرمی کے دھوپ میں باہر بیٹھتے ہیں, سردیوں میں باہر بیٹھتے ہیں. ان کو یہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کھول کے ان کو چابی دیا جائے تاکہ 2 کلاسیں اندر آ جائیں. بعد میں ہمارے فقیر اللہ صاحب نے بڑی کوشش کر کے اس کو مرج کرایا. مرج کرانے کے بعد ان کی کمیٹی نے عدالت میں لکھ کے دیا ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہمارے کوئی 84 بچے ہیں صرف. فاروق آباد کے بچے بھی ہمارے پاس ہیں, سارے 79% ہمارے پاس ہیں, اور ان کے پاس صرف 84 بچے ہیں. تو وہ فاروق آباد کا سیٹلائٹون کا سارا لوڈ جو ہے اس سکول کے اوپر ہے. پھر ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے فیصل صاحب کی عدالت سے رجوع کیا اور دوسری کمیٹی بنائی, انہوں نے سٹے دیا. آج تک وہ سٹے میں ہم چل رہے ہیں. اس وقت پرویز کی عدالت میں وہ کیس لگی ہوئی ہے, نہ اس کا فیصلہ ہو رہا ہے. اور ان کے لیے بھی فائدہ یہ تھا کہ یہ سکول میں وہ جب آتے بیٹھتے پڑھتے اور چلے جاتے, اور جب آتے ان کو جگہ ملنی چاہیے تھی, کیونکہ یہ کوئی کسی کا جاگیر نہیں ہے. یہاں جگہ ہو تو سارے علاقے والے آ کے بیٹھ کے پڑھنا چاہیے ان کو. اور اتنا سا چھوٹا سا دل نہیں رکھنا چاہیے, دل تو موٹا ہو, زیادہ سے زیادہ لوگ اس سکول کے اندر اکوموڈیٹ ہوں, زیادہ لوگ فائدہ حاصل کریں. تو ہم نے سوچ سے کیا تھا, ہم نے کوئی سیاست نہیں کی تھی, کوئی کسی نہیں کیا تھا. وہ عدالت چلے گئے, اب عدالت میں ہے, اللہ مالک. اس ڈی سی صاحب نے بڑی کوشش کی, 2-3 ہمارے جرگے کرایا, اور وہ لوگوں نے ہاں بھی کر دیا. اس نے کہا کہ ہم متبادل جگہ دیتے ہیں, لیکن وہ متبادل جگہ کے لیے بھی وہ تیار نہیں. اس وقت عدالت فیصلہ کرے گی, اور ابھی جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا, اس کے علاوہ چارہ نہیں. یہ ایک بہت بڑی تشویش کی بات ہے کہ گورنمنٹ خود آپس میں لڑ کے عدالت جاتی ہے, اور نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ بچوں کا مستقبل چاہتے ہیں تو مل جل کے ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک ہی جگہ پہ تعلیم دیں, تاکہ بچوں کے تعلیم جو ہے نا سفر نہیں ہو سکے. اچھا سر, جو آپ کی جو تعداد کے مناسبت سے سالزہ جو کم ہے, ابھی یہ جو ہے نا اوپر انجون ہے, آئی تھنک میرے خیال FBIC کون سی تھی, وہ NRSP والے تھے, کون تھے جنہوں GBRSP والوں, ایک کے RSP والوں نے کچھ ٹیچرز ہائر کیے تھے کہ ہم گورنمنٹ اسکولوں کو پرائیویٹ ٹیچرز دیں گے. اور یہ جو ہوا تھا یہ سیکرٹری ایجوکیشن کی طرف سے ہوا تھا کہ اس طرح انہوں نے لانچ کیا, اور آیا کہ اس پہ کچھ عمل درآمد ہوا. تو اگر ان کی ٹیچر آپ کو چاہیے کہ آپ کے اساتذہ کے جو سننے میں آ رہا ہے, ہمارا غلام نصیر ایک گریجویٹ الائنس کا صدر تھا, گریجویٹ الائنس کا صدر تھا, اب پتہ نہیں ہے نہیں ہے. اب وہ ہمارے پاس ٹیسٹ انٹرویو دے کے ٹیچر لگا B14 میں. اچھا, تو اس کی بقول ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ GBRSP والوں نے, ابھی اس کا نام GBRSP ہے, ایک NRSP ہے, جو بھی چیز ہے وہ ایک ہے. اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 3 مہینوں کے لیے کچھ ٹیچر دیں گے. تو ان کا ٹیسٹ انٹرویو شاید ہوا ہے, اس میں سے ہمیں 1 دیتے ہیں, 2 دیتے ہیں, 3 دیتے ہیں, لیکن 3 مہینوں کے لیے. اب ہمارا یہ اس میں یہ اپیل ہے کہ وہاں جو ہے نا وہ یہ ان کا جو ہے نا ڈیوریشن بڑھنا چاہیے, پورا تعلیمی سال ہونا چاہیے, تاکہ ان کا ایسا ہو کہ وہ درمیان میں جو انہوں نے پڑھایا ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. تو وہ پورے سال کے لیے ہوں, ہمارے مطالبہ ہے 2 دیں 3 دیں, ویل اینڈ گڈ. ہم میں نے سنا ہے کہ وہ 3 مہینے سے 6 مہینے کیا ہوا ہے, تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پورے سال کا ہونا چاہیے تاکہ پورا تعلیمی سال پورا وہ سفر نہ ہو, درمیان میں ٹوٹ نہ جائے. مزید سال جیسے پورا ہو, دوسرے ٹیچر سے آئیں, اسی طرح آپ چاہ رہے ہیں کہ اساتذہ کے آنے سے جو ہے نا بچوں کا مستقبل بنے گا اور فائدہ ہوگا. اچھا سر, دوسری بات آپ نے کی کہ یہاں پہ جو ہے نا لیب کا آپ کا بڑا مسئلہ, لیبارٹری کا جو لیب نہیں ہے جہاں پہ بچے جو ہے نا ایکٹیویٹیز کریں پریکٹیکل, تو اس کے لیے بھی آپ کی ضرورت ہے. تیسرا, آپ کا امتحانی ہال نہیں ہے جہاں پہ بچوں کو جو ہے نا پیپرز دیے جائے. اب بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ امتحان جب ہو رہے ہوتے ہیں بارشیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں, یا کوئی جو ہے نا موسم صحیح نہیں ہے, ہوا چل رہی, تو بچے وہاں پہ دینا بڑے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس اسکول کے لیے ایک جو ہے نا امتحانی ہال کا بھی ہونا چاہیے. اور اس کے بعد سر آپ جو کہہ رہے کمرے بہت کم ہیں تعداد کے لحاظ سے, اور جو آپ کی کہنا ہے کہ میں نے 8 لاکھ روپے لگا کے 4 کمرے بنائے, 2 کمرے بنائے, آپ نے اپنی مدد, آپ کے 2 کمرے بنائے جن کا معاوضہ ابھی تک استاد محترم کو نہیں ملا ہے. تو کوشش کریں کہ انشاءاللہ استاد محترم کی ایک رقم
واپس دی جائے اور مزید رقم دے کے کمروں کا انعقاد بھی کیا جائے تاکہ بچے جو ہے نا باہر بیٹھنے سے محروم نہیں. ہم باہر جاتے ہیں دنیا میں فنڈنگ کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے, اپنے علاقے ہمارے بڑے سفر ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. اچھا سر دوسری بات آپ سے کہنی یہ تھی کہ جو یہ 6, 7, 8 کلاس کے جو بچے ہیں ان کو ایسی کون سی تعلیم دی جائے جس سے ان کا مستقبل مضبوط ہو اور ان کو مستقبل چننے میں جو ہے نا اساتذہ کو ٹائم نہیں لگے, وہ اپنے پیرنٹس کو ان کے پیرنٹس کو کہہ سکیں کہ آپ کے بچے کا جو انٹرسٹ ہے وہ اس میں زیادہ ہے, کھیل میں زیادہ ہے, فٹ بال میں ہے, باسکٹ بال میں ہے, ہاکی میں ہے, یا وہ آئی ٹی کی طرف آپ اس کا بچہ ہے, یا وہ سائنس کی طرف اس کا بچے کا رجحان ہے, یا وہ انجینئرنگ کی جس کو ہم ہارڈ ویئر کہتے ہیں انجینئرنگ کی طرف ہے. تو اس طرح استاذ ہی وہ واحد باپ ہوتا ہے, روحانی باپ ہوتا ہے جو بچے کا مستقبل پیرنٹس کو بتا رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ لیب بنے جس میں سائنسی تجربات کے آلات موجود ہوں, آئی ٹی کمپیوٹر موجود ہو, ہارڈ ویئر کی چیزیں موجود ہوں. گراؤنڈ تو ہے لیکن گراؤنڈ کے لیے کچھ چیزیں موجود نہیں ہیں, نہ ان کے پاس نیٹ ہے, نہ باسکٹ بال کے لیے ہے, مطلب کچھ چیزیں نہیں ہیں. صرف ایک برائے نام انہوں نے ایک گراؤنڈ بنا دیا ہے اور اس کے اندر کوئی بچے کی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں جس سے بچے کا جو ہے نا تعلیم ہم جب دیں تو وہ اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے اس کے لیے آسانی بھی پیدا ہو. تو ایسے اپڈیٹڈ نالج ہونی چاہیے 6, 7, 8 کلاس کی. 9, 10 تو ویسے وہ ہے بورڈ ہے, ہمیں اپڈیٹڈ نالج ہونی چاہیے کہ بچے کا جب وہ یہ کام ایکٹیویٹی کرے تو ایک استاد اس کے باپ کو بلا کے کہے کہ سر آپ کا بیٹے کا جو زیادہ تر شوق ہے وہ کمپیوٹر میں ہے, تو اس کو لہٰذا میٹرک کے بعد اس کو کمپیوٹر کی تعلیم کی طرف آپ لائیں. بعض اوقات ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر ہوتا یہ ہے, ہم نے بڑی بڑی ڈگریز لی ہوتی ہے, پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ڈگری حاصل کرنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ ڈگری نہیں لینی چاہیے تھی, یہ ڈگری لینی چاہیے تھی. تو یہ جو نچوڑ نہیں ہے انتخاب کا, یہ نہیں ہے. تو ایسا آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ 7, 6, 8 کلاس کی ایکٹیویٹیز تمام سکولوں میں ہونی چاہیے؟ یہ بالکل الحمدللہ, یہ آپ نے اچھی بات کی ہے. وہ اس طرح ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اس وقت ہمارے پاس 10 کمرے ہیں, 14 سیکشن ہیں, اور آس پاس سے ہمیں جو استاد دیے گئے ہیں ان کو ملا کے 14 استاد ہیں. اب انسان کے ساتھ بشری